کرنے سے قاصر وہ فاطمہ بنت خطاب جنہوں نے چپکے سے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب ابھی اسلام قبول نہ کیے، پورے مکہ میں میٹنگ ہوئی کہ محمد بن عبداللہ کا نام و نشان مٹا دیا جائے، محمد بن عبداللہ کی تاریخ کو دنیا کی تاریخ سے مٹا دیا جائے۔ یہ بات ہوئی نا تو بات یہاں تک پہنچی، مٹائے گا کون؟ سارے لوگوں کا اتفاق ہوا کہ عمر کو یہ ذمہ داری سونپی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری ملی، حضرت عمر نے تلوار سنبھالی اور ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹانے کے ارادے سے حضرت عمر چلے، اور جیسے راستے میں پہنچے نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تمہاری نیت تو اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے کہا تھا، او آن پوچھنے والے ذرا سن تو صحیح، آج مکے میں میٹنگ ہوئی ہے، جس محمد کے آنے سے پورا سماج بگڑ چکا ہے، جس محمد کی تبلیغ سے آج لوگ اس کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، آج اسی شخصیت کو مٹانے کے لیے میں جا رہا ہوں، آج اسی کا نام و نشان مٹانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ اتنی بات جب حضرت نعیم بن عبداللہ نے سنی ہے، حضرت نعیم بن عبداللہ نے ارشاد فرمایا تھا، او عمر ابن خطاب، محمد عربی کے پاس جانے سے پہلے تو اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لے لے۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا، او نعیم بن عبداللہ ذرا بتا تو صحیح، میری بہن اور بہنوئی کا کیا معاملہ ہے؟ میری بہن نے کون سا کام کر دیا ہے؟ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا تھا، او عمر ابن خطاب، جس ذات کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو تو قتل کرنے کی سازش رچ کر کے جا رہا ہے، وہ تیری بہن اور بہنوئی اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اسلام کا سودا کر چکی ہے، مسلمان ہو چکی ہے۔ اتنی بات حضرت عمر ابن خطاب نے سنی ہے، میرے سرکار کی طرف جانے کا ارادہ منقطع کر دیا ہے، اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بہن کے گھر پہنچے ہیں، دروازے پر دستک دی ہے، بہن نے سنا دروازے پر دستک ہوئی ہے، بہن کو احساس ہو گیا تھا کہ میرا بھائی عمر آ چکا ہے، جو وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جا کر ایک کونے میں چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی ہے، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا ہے، او آنے والے ذرا بتا تو صحیح، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا، او میری بہن فاطمہ، میں نے تیرے بارے میں کچھ سنا ہے، دروازہ کھول، میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب دروازہ کھولتی ہیں، بھائی کے چہرے کو دیکھا ہے، بھائی کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہیں، بھائی کا چہرہ بالکل سرخ نظر آتا ہے۔ بہن نے کہا تھا، او بھائی ماجرا کیا ہے؟ آخر اس قدر غصے میں کیوں نظر آتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا، او میری بہن، میں نے سنا ہے تیرے گھر سے جو آواز آ رہی تھی وہ آواز کیسی ہے؟ میں نے سنا ہے تو نے محمد عربی سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا، ہاں او میرے بھائی، میں نے محمد عربی سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اپنے دین کا سودا کر چکی ہوں، محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ اتنی بات حضرت عمر ابن خطاب نے سنی ہے، بہن کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ او میرا نوجوان ذرا سوچ تو صحیح، وہ صحابہ کرام کیسے تھے، جن کے دل میں نبی کی محبت کیسی تھی، اور آج ہماری محبت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب ہیں، مار کھاتی جاتی ہیں، زبان پر یہی جاری ہوتا ہے، اے میرا بھائی، جو تجھے کرنا ہے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں محمد سے لیا ہوا دین واپس نہیں کر سکتی ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب مارتے جاتے ہیں، بہنوئی سے برداشت نہ ہوا ہے، اپنے بہنوئی سے برداشت نہ ہوا ہے، اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک ہاتھ مارا تھا، بہنوئی بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، حضرت عمر ابن خطاب مارتے جا رہے تھے، بہن فاطمہ بنت خطاب مارتی جا رہی تھی۔ بہن فاطمہ نے کہا تھا، او بھائی، اتنی بات
حضرت عمر نے سنی ہے، حضرت عمر مارنا بند کر دیتے ہیں اور پوچھتے سوچتے ہیں دل میں، شاید فاطمہ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹنے والی ہے، شاید فاطمہ کو اب بات اثر کر گئی ہے، شاید فاطمہ مجھ سے جان کی بھیک مانگے گی، مجھ سے اپنے جان کی بھیک مانگ رہی ہوگی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا، او میرا بھائی، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو تو سن لے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑتا ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے۔ تو اگر ارادہ کر چکا ہے کہ جب تک فاطمہ کے بدن سے ایک قطرہ خون نہ نکل جائے اس وقت تک مارنا برداشت نہ کر روکوں گا، تو یاد رکھ لے میرا بھائی، میں اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ دینا گوارا کر سکتی ہوں، نبی سے لیا ہوا دین واپس نہیں کر سکتی۔ وہ حضرت عمر بن خطاب، کیسی محبت ہے صحابہ کرام کی۔ ابھی چند ہی دن تھے اسلام قبول ہے کہ میری بیٹی عزت کے ساتھ گئی ہے، عزت سے واپس چلی آئے گی۔ اور آج بتا، نبی کی شیدائی ہے نا، نبی سے عشق کا دعویٰ ہے، تو بتاؤ پھر ہمارے عشق کا کیا امتحان، ہمارے عشق کا کیا مقام، کہ آج اگر ہمارے پاس سے کوئی عورت گزر جائے تو بتا کون سی ایسی نگاہ ہے جو دیکھ نہ سکتی ہو۔ آج ہماری نگاہوں کا عالم یہ کہ آج جب راستے سے کوئی گزر جاتا ہے تو جب تک اس کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے ڈھانچے کو ہماری نگاہیں نہ تحقیق کرنے نگاہ واپس نہیں ہوتی۔ اور وہ کیسے تھے؟ جن کے دلوں میں نبی کی سچی محبت تھی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم اسلام تلوار کی دھار پر نہیں پھیلا، بلکہ آؤ میں بتاؤں، نبی کی عشق کا دامن تھام کر کے صحابہ کرام نے دوسرے دھرموں کو پیغام دیا تھا، تو دوسرے دھرم والوں نے اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ آج وہ کیوں نہیں؟ آپ کو میں ایک واقعہ بتا دوں، مختصراً بتا دوں کہ حضرت خالد بن ولید کے سامنے نا جب یہودیوں کے قلعہ کو فتح کرنے کی بات آئی تو یہودیوں نے پیغام دیا تھا، اے مسلمانوں کے فوج کے کمانڈر، ہم یہ قلعہ تمہیں بغیر لڑ کر کے، بغیر جنگ و جدال کے تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری فوج قلعہ کے ایک دروازے سے داخل ہو اور قلعہ کے دوسرے دروازے سے واپس چلی جائے۔ ذرا سوچنا کہ ان کے دل میں نبی کی محبت کس قدر، کہ حضرت خالد بن ولید کے پاس جب یہ فرمان آیا، جب یہ حکم آیا، حضرت خالد بن ولید نے اپنے تمام فوجیوں کو بلایا تھا۔ تمام فوجیوں نے کہا، او میرے کمانڈر، یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ جانیں بھی قربان نہیں کرنے پڑے گی اور یہ بہت بڑا قلعہ مسلمانوں کی حکومت میں آ جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، میری فوجیوں، یہ قلعہ فتح کرنا جنگ و جدال سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جنگ کر کے، لڑائی کر کے اس قلعہ کو حاصل کرنا آسان تھا، لیکن ان لوگوں نے جو شرط لگا دی ہے اس شرط کے مطابق آسان نہیں۔ تمام لوگوں نے پوچھا تھا، میرے کمانڈر بات کیا ہے؟ اس میں تو یہ کہا گیا ایک قلعہ کے دروازے سے داخل ہو، دوسرے دروازے سے پار کر جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری فوج سے کہا تھا، او میری فوج، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، آج ہماری محبت کا امتحان ہے، آج ہمارے عشق رسول کا امتحان ہے۔ آج یہ پوری یہودیت کی فوج ہمیں دیکھنا چاہتی ہے کہ نبی کی محبت ہمارے سینوں میں کس قدر ہے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اس کی آنکھ بھی غلط چیز کو دیکھنا گوارا نہ کرے گی، اس کے پاؤں بھی غلط جگہ جانے گوارا نہ کریں گے، اس کے ہاتھ بھی ظلم کرنا گوارا نہ کریں گے۔ آج یہی امتحان ہمیں دینا ہے۔ یہ بات حضرت خالد بن ولید نے کہی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہے، حکم ہوتا ہے فوج ایک قلعہ کے دروازے سے داخل ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے، اس قلعہ کے دروازے کو پار کر کے، اس قلعہ کے دروازے سے داخل ہو کر کے اور اس دروازے سے پار کر جانا ہے، اس لیے کہ وہاں بہت اہم مسئلہ ہوگا۔ اگر ہماری نگاہوں نے کسی یہودیہ عورت کو دیکھ لیں گی تو یاد رکھو قلعہ کے دروازے کو بند کر کے وہیں پر ہمیں کاٹ دیا جائے گا، وہیں پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔
حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر کے اور اس قلعہ کے دروازے سے داخلہ شروع کیے ہیں۔ جب پوری فوج اندر داخل ہوئی ہے، منظر دیکھ کر کے سارے لوگ دنگ رہ گئے تھے کہ یہاں تو ہتھیاروں کا سامنا نہیں ہے، یہاں تو کسی لڑائی جھگڑے کا سامنا نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہودیہ عورتیں ننگی کھڑی ہیں، دونوں طرف لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور امتحان صرف یہ تھا کہ نگاہوں کی پابندی کرنی تھی، نگاہوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا تھا۔ وہ خالد بن ولید کی فوج تھی جن کے دل میں نبی کی محبت تھی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج ہماری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، آج ہمارے دل کو کیا ہو گیا ہے، جب ہماری نگاہوں سے کوئی بہن بیٹی گزرتی ہے تو آج ہماری نگاہیں سر سے لے کر پاؤں تک تحقیق کرنی چل جاتی ہے، آج ہماری نگاہیں اس کے نشیب و فراز کو دیکھنے پر مجبور ہوتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں، جن کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، قسم خدا محبت نبی کے سوا ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ حضرت خالد بن ولید اپنی پوری فوج کے ساتھ اس قلعہ کو پار کر دیے۔ یہودیوں نے چلانا شروع کر دیا تھا، اب ان سے لڑنا کوئی بات نہیں ہے، اب ان سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے۔ جب دونوں طرف ننگی ننگی عورتیں لائنیں بنا کر دور تک کھڑی تھی اور ان مسلمانوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کیا، تو بتاؤ پھر نبی کی شریعت پر آنچ آ جائے مسلمان گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ مسلمان کیسے کہ جن کی نگاہیں بھی غیر محرم کو دیکھنا گوارا نہیں، تو بتاؤ پھر نبی کی شریعت پر آنچ آ جائے مسلمان کو گوارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا پیارا، آج ہم اپنے دل کو جھجوڑ کر کے دیکھیں، اپنے دل کو پکار کر کے سوچیں، پکار کر کے دیکھیں، بتا ہمارے دل میں کتنی محبت ہے نبی کی، ہمارا دل آج نبی کی محبت سے کس قدر سرشار ہے۔ کیا ہماری محبت یہی ہے کہ ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کریں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جائیں؟ بتاؤ یہ محبت رسول ہے؟ یاد رکھو محبت رسول کے بغیر کوئی بھی چیز قبول نہیں ہو سکتی۔ لاکھ عبادتیں کرتے چلے جاؤ، دن و رات ہماری پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھکے نہ، اور اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو ان پیشانیوں کے جھکنے کا کوئی مطلب نہیں۔ یاد رکھو آج یہ جو محفل سجائی گئی ایصال ثواب کے لیے، میں بتانا چاہتا ہوں جب تک نبی کی محبت دل میں نہ ہوگی، لاکھ علماء کو بلا لو دعائیں کے لیے، لاکھ عالموں کو بلا کر دعائیں کرا لو، نہ علماء کی دعا قبول ہوگی، نہ اس کے حق میں کوئی فائدہ ہوگا۔ فائدہ کب؟ جب دعا کرنے والا بھی محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا ہو، محبت رسول سے سرشار ہو، اور جس کے حق میں دعا کی جائے وہ بھی محبت رسول کے اس دامن سے وابستہ ہو، تب جا کر کے دعا قبول ہوتی ہے۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ محبت رسول کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی بیکار ہے۔ یاد رکھو پیارے، زیادہ تقریر نہ آپ سنو اور نہ مجھے خواہش ہے کہ زیادہ تقریر کروں، بس اتنی سی بات ہے، دل سے یہ کہ آہ ہے، دل کی ایک درد کو میں بیان کرتا ہوں کہ جو زندگی بچی ہے نا، اس زندگی کو غلط راستوں پر نہ لے جاؤ، اس زندگی کو غلط کاموں میں نہ مصروف رکھو، بلکہ یہ زندگی جو ہے نا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اگر اس زندگی ایک سانس کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو زندگی بھر شکر ادا کرتے رہے، پھر بھی شکریہ ادا نہیں ہوتی۔ بتاؤ پھر اس اتنی قیمتی زندگی، آج ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہو جائے ہم اس کو لاکر میں ڈال دیں، آج ہمارے پاس 2-4 لاکھ کی گاڑی آ جائے اس کو قبر سے ڈھک دیں، تو بتا پھر یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، جس زندگی کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک سانس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہو پوری زندگی گزر جائے گی، شکریہ ادا نہیں کر پاؤ گے۔ پھر بتاؤ اس زندگی سے قیمتی یہ سونے ہیں، اس زندگی سے قیمتی کیا گاڑیاں ہیں؟ تو جب گاڑیوں پر آپ کور لگاتے ہو کہیں گاڑیوں کو نقصان نہ ہو جائے، جب آپ سونوں کو لاکر میں رکھتے ہو کہیں سونا چوری نہ ہو جائے، آپ اپنی رقم اور پیسوں کو حفاظت میں رکھتے ہو کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، اے میرا پیارا بتا تو صحیح پھر اس زندگی کو ہم کیوں ناکامیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس زندگی کو ہم کیوں خرابیوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی اس لیے دی ہے کہ میرے خوف میں گزار دو، نبی کی محبت میں گزار دو۔ یاد رکھو اگر نبی کی محبت میں زندگی گزر گئی نا
قسم خدا دنیا والے بھی اچھائی سے یاد کریں گے. دنیا سے جب قبر میں جاؤ گے تو وہاں ہمیں سوالوں کے جواب دینے میں گھبراہٹ نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کے محبوب تو ارشاد فرماتے ہیں دنیا سے میرے محبت کو لے کر آنے والا قبر میں جب پہنچتا ہے تو مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں اسے نم کا نومت العروس کا خطاب دے دو. اے دنیا سے آنے والے, تیرے دل میں نبی کی محبت بیٹھی تھی, اب تو آ گیا یہاں سے تو اب بے فکر نہ ہو بلکہ دلہن کے جیسے سوتے نظر آتا رہا. ہاں دنیا بھی اگر سنوارنا چاہتے ہیں نا ہم لوگ, اور قبر میں بھی, قبر جانتے ہو کتنی تاریخ ہوتی ہے. بیٹے کے لیے چاہے آپ 150 منزلے کی بلڈنگ بنا دو, بیٹے کے لیے چاہے 10-15 کروڑ کی گاڑی لے آؤ, لیکن بتاؤ تمہارے مرنے کے بعد بیٹا جائے گا ساتھ میں؟ نہیں جائے گا. بیوی آپ سے کتنا محبت کرتی ہو, لیکن جیسے ہی سانس ٹوٹی نا آپ کی, رشتہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. بیٹا آپ سے کتنا لگاؤ کرتا ہو, لیکن یاد رکھو سانس جیسے ٹوٹی نا, پھر وہ بیٹا جس سے آپ کو بہت لگاؤ تھا وہ بیٹا بھی آپ کو کفن دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. پھر بتاؤ آج ایک باپ اپنے بیٹوں کو ترقی دینے کے لیے نہ جانے کتنے گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے. آج ایک باپ اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کتنی برائیوں پر چلتا ہے. آج ایک شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کتنی برائیوں کے راستے کا انتخاب کرتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ان سارے رشتوں کو خوش کرنے کے لیے آپ برائیوں کا راستہ اختیار نہ کرو بلکہ سچائیوں کے راستے پر چلو. مجھے یقین ہے, میرا عقیدہ ہے کہ جب بندہ سچائی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے تو بیٹے کی محبت کی بھی پرواہ ہوتی ہے, بیوی کی محبت بھی ادا ہو جاتی ہے, ماں باپ کی محبت بھی ادا ہو جاتی ہے. اور اگر ہم راستے سے بھٹکتے ہیں تو ساری محبتوں کے حقوق ہم سے پامال ہو جاتے ہیں. آؤ میں ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں نبی سے محبت کریں. اگر ہمارے دلوں میں نبی کی صحیح محبت ہو جائے نا, قسم خدا کی یہ دنیا جو آج آنکھیں دکھاتی ہے نا, یہ دنیا ہم سے آنکھیں ملا نہیں سکتی ہے. آج سے 1400 سال پہلے جس طرح ان کی نگاہیں قدموں کے نیچے ہوتی, آج بھی وہ حالت پیدا ہوگی, لیکن شرط ہے کہ پہلے ہم محبت رسول کا دل کو مدینہ تو بنا لیں, دل میں نبی کی محبت پیدا تو کر لیں. اور نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی محبت رسول کی بات آ جائے, نماز کے لیے اذان ہو نماز کے لیے پہنچ جاؤ. روزے کا مہینہ آ جائے تو مولانا کو تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ تم اپنے کردار سے بتا دو کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے, دنیا لاکھ روکتی رہے روزے پہ روزے رکھتے چلے جاؤ. ہاں محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ کرو اللہ و رسول کی رضا کے لیے. کیسی محبت؟ آؤ میں بتاتا ہوں. وہ صحابہ کرام تھے جن کے دلوں میں نبی کی محبت ایسی تھی کہ جہاں جان دینے کی بات آتی وہاں صحابہ کرام جان دینا گوارا کرتے تھے, لیکن محبت پر حرف آ جائے صحابہ کرام کو گوارا نہ تھا. جہاں مال دینے کی بات آتی تھی حضرت ابو بکر صدیق جیسے صحابی پورے مال کو پیش کر دیتے تھے. جہاں اپنے آل و اولاد کو قربان کرنے کی بات آتی صحابہ کرام اپنے آل و اولاد کو بھی قربان کر دیتے تھے. اور صحابہ کرام نے ہمیں درس دیا ہے, اے لوگو اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو, اسلام کے دامن میں رہ کر کے اپنی بقا چاہتے ہو تو پھر اسلام کے اصول و قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اسلام کو چھوڑ کر کے اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو یہ صرف عقل کا دھوکہ ہو سکتا ہے, یہ دنیا کا دھوکہ ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ کرام کیسے تھے؟ وہ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, ساتھ میں آپ کا بیٹا عبد الرحمن بھی ہے. کیسی محبت تھی سب سرکار سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. آپ کا بیٹا عبد الرحمن آپ کے پاس ابھی ایمان سے شاید ایمان قبول کر چکے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کے ساتھ بیٹھے. عبد الرحمن جن کا نام تھا, بیٹے نے کہا او میرے والد آپ فلاں جنگ میں میری تلوار کے نیچے بار بار آئے
لیکن جب جب میری تلوار آپ کے گردن کے قریب پہنچی میری نگاہوں میں آپ کا چہرہ آیا، باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سنتے جا رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، او نوجوان سن، نبی کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے پھر اس کے دل میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا تھا، او میرا بیٹا عبد الرحمن، اگر تو نے جنگ میں مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا تو یاد رکھ میرے بیٹے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں تجھے اپنا بیٹا نہ تصور کرتا بلکہ اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کر کے، اسلام کا دشمن سمجھ کر کے اپنی تلوار سے گردن کو الگ کر دیتا۔ اے میرا بیٹا، تو نے باپ جان کر چھوڑ دیا تھا، میں دشمن جان کر تجھ کو تہہ تیگ کر دیتا۔ وہ ابو بکر صدیق کیسی محبت تھی۔ میرا پیارا، دنیا میں اتنا دل نہ لگاؤ یار، دنیا نہ فانی ہے۔ آپ بہت سنتے ہو کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک سانس جو اندر لیے نا، اگر وہ سانس باہر نہ آئے تو پھر پورا گھر والے مل کر کے، پورا گھر کیا، پوری دنیا اگر مل جائے، اگر اس سانس کو واپس لانا چاہے تو ساری مشینری فیل ہو جائے گی۔ پھر بتاؤ کس دنیا پر بھروسہ ہے؟ دنیا کے کن نیتاؤں پر فخر کرتے ہو؟ ان دنیاؤں کے نیتاؤں کا دامن بعد میں تھامنا، نبی کی دامن پہلے تھام لو۔ نبی کی محبت سے پہلے سرشار ہو جاؤ۔ نبی کی محبت سے سرشار جب ہوگے تو یہ دنیا والے بھی آپ کو مانتے جائیں گے، اور یہ دنیا کے بعد قبر میں بھی فرشتے آپ کو نیند کے آغوش میں ڈالیں گے، اور میدان محشر میں ایسا مقام عطا کریں گے، ایسا مقام ملے گا کہ دنیا کی نگاہیں اس کا تصور کرنے سے قاصر ہے۔ میں ایک بات مختصر بیان کر کے ختم کروں گا۔ آج دنیا ہر کسی کے اندر چل رہا ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہوں۔ ہر کوئی سوچتا ہے کتنا کما لوں کہ میرے پاس سب سے زیادہ ہو جائے۔ جانتے ہو میرے سرکار نے دنیا کی مثال کیا دی ہے؟ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اور کیسے صحابہ کہ جب میرے سرکار کے سامنے بیٹھتے تھے نا تو اتنے سکون کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ اگر پرندہ بھی سر پر بیٹھا ہو تو اڑنے کا نام نہ لے۔ صحابہ کرام تشریف فرماتے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اس دنیا کی مثال اس سمندر کی طرح ہے کہ آدمی سمندر میں انگلی کو ڈالے۔ کس میں؟ سمندر میں انسان اپنی انگلی کو ڈالے، جتنا پانی انسان کی انگلی سے لگ کر کے باہر آتا ہے اتنا ہی دنیا ہے، پورا سمندر۔ اب آپ بتاؤ اگر انگلی ڈال کر کے نکال لیا جائے تو کہا 1 انچ گھٹی پانی سمندر کا۔ سمندر کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، دنیا کی مثال ایسی ہے کہ آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے، پھر اپنی انگلی کو سمندر سے نکال کر کے باہر کر دے، جتنا پانی اس انگلی پر لگا ہوتا ہے وہی صرف دنیا ہے، اور جو ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود ہے وہ پورا کا پورا آخرت ہے۔ اے میرا پیارا، بتانا چاہتا ہوں، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جس دنیا کی رنگینیوں کے لیے ہم نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے، اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے، اس دنیا کی صرف مثال یہ ہے کہ دنیا اس پانی کے قطرے کی طرح ہے جو سمندر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ پھر یاد رکھو، پھر ہم اس دنیا سے محبت کیوں کریں جس دنیا کا کوئی مطلب نہیں؟ پورا ٹھاٹھے مارتا سمندر آخرت ہے، تو پھر بتاؤ ہمیں زیادہ طلب کرنا ہے نا؟ ہم زیادہ کے طالب ہیں۔ آج پورا انسان زیادہ مانگتا ہے، تو پھر اس انگلی پہ پانی والا چاہو گے کہ سمندر چاہو گے؟ سمندر چاہیے نا؟ تو پھر یار سمندر چاہیے تو آخرت والا کام کرنا پڑے گا۔ خالی نام عبدالسلام رکھ لینے سے آخرت کا کام نہیں سنورے گا، صرف نام مسلمان رکھ لینے سے آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ آخرت تو بہت دور کی بات ہے، قبر میں بھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ قبر میں سکون چاہتے ہو نا تو نبی کے عاشق بن کے جاؤ، قسم خدا مصطفیٰ کریم خود تشریف لائیں گے، فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے، او فرشتوں یہ آنے والا میرا عاشق تھا، اس سے چھیڑ چھاڑ مت کر لو۔
ہاں محبت رسول یہ ایسا پیغام ہے کہ اگر وہ پیغام ہمارے دل کو چھو جائے نا، قسم خدا آج جو سماج برائیوں کے آگ میں جھلس رہا ہے نا، وہ سماج کی برائیاں بالکل ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور آج ہم سمجھتا، میرا نوجوان سمجھتا ہے نا، چلو ہم فلاں کے ساتھ برائی کر لیں گے، فلاں کے گھر چوری کر لیں گے، فلاں کا یہ حق مار لیں گے۔ میرا پیارا، جس گھر میں تم جاؤ گے وہ بھی سماج ہی کا حصہ ہے، اور آپ بھی سماج ہی کے حصے ہو۔ تو اگر آپ ایک دوسرے کے گھر میں جاؤ گے، بتاؤ دوسرا تمہارے گھر نہیں آئے گا؟ جس کی عزت کو تم تعطار کرو گے، بتاؤ دوسرا تمہاری عزت کو بخشے گا؟ نہیں۔ محبت رسول ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جس طرح اپنی عزت کو عزت سمجھتے ہو، دوسروں کی عزت کو عزت سمجھو۔ اور جب ہمارا یہ ماننا ہوگا، اور جب ہمارے نگاہوں میں یہ تصور ہوگا کہ ہماری جس طرح عزت ہے، ہمارے باپ کی جس طرح عزت ہے، ہماری بہن بیٹیوں کی جس طرح عزت ہے، ایسے ہی اوروں کی بہن بیٹیوں کی عزت ہے، پورا سماج جنت کا قدا بن جائے گا، جنت کا باغ بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے صرف اپنی عزت کو عزت سمجھا، دوسروں کو بے عزت کیا، یاد رکھو پلٹ کر وار ہوگا، پورا سماج آگ میں جھلس جائے گا۔ میرا پیارا، محبت رسول سے اپنے آپ کو الگ نہ کرو، محبت رسول کو اپنے سینوں میں بسا لو، محبت رسول سے سرشار ہو جاؤ۔ جب سرشار ہو جاؤ گے تو ہمیں دنیا کو طلب کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ وہ اللہ کریم اپنے محبوب کی محبت کے صدقے دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار بولنے میں جو گستاخیاں غلطیاں ہوئیں، ان تمام لوگوں کو تیری بارگاہ میں حاضر بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔